السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80 سے تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَا كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ کچھ دن چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، آپ ان سے سوال کیجئے، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے جس وعدے کی وہ یعنی اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بَلَىٰ مَا كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، ہاں آگ انہیں ضرور چھوئے گی، آگ کا عذاب انہیں ضرور دیا جائے گا جنہوں نے گناہ کیا ہے۔ من کسب سیئۃ، جنہوں نے گناہ کیا ہے انہیں آگ ضرور چھوئے گی۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ اور وہی لوگ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، وہی لوگ جنتی ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جنت میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے افعال کا ذکر کیا اور ان کے کرتوت کا ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ، گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تزکیہ شدہ قرار دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات یافتہ اور اس کے ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، اور یہ کہ وہ جہنم میں اگر گئے بھی تو جہنم کی آگ انہیں چند دن کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی بہت ہی کم دنوں کے لیے، جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، بس وہ جہنم میں گزارا کریں گے، اس کے بعد جنت میں آ جائیں گے۔ وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا محض ایک دعویٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے، ان کی ذہنیت کی تردید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہہ دیجئے
اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور رسول پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ یہ وعدہ تو یقیناً صاحب وعدہ یعنی جو وعدہ کرتا ہے اس کے حق میں نجات دلاتی ہے اسے، جس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جس کو اس میں کوئی چینجز بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی اگریمنٹ ہوتی ہے۔ واقعی جو مومنین ہوتے ہیں، جو نیک صالح اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یقیناً ان کا وعدہ اللہ کے ساتھ ان کے لیے نجات کا موجب ہو جاتا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمے ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کے دعوے کی سچائی ان دو امور میں سے ایک پر موقوف ہے، کوئی چیز نہیں، یہ دو چیز ہو سکتی ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز، یا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نجات کا کوئی وعدہ کیا ہوگا، عہد لیا ہوگا، تب ان کا دعویٰ صحیح ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یا یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر الزام لگا رہے ہیں، تو ان کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا۔ یہ بہتان ان کی رسوائی اور عذاب کے لیے کافی ہے۔ تو ان کے حالات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی عہد عطا نہیں ہوا تھا، اللہ نے ان سے کوئی اگریمنٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے بے شمار انبیاء کی تکذیب کی، بے شمار انبیاء کی رسالت کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ان کی حالت تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انبیاء کا ایک گروہ ان کے ہاتھوں قتل ہوا، انبیاء کی جماعت کو انہوں نے قتل کیا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑا اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا۔ اس سے اس بات کا تعین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹی الزام لگا رہے ہیں، اور ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کو خود نہیں جانتے کہ ہم نے اللہ سے کب اگریمنٹ کی ہے، اس کا علم ان کو بھی نہیں معلوم۔ اور علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگانا سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑی برائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک عام حکم بیان فرمایا، جس میں بنی اسرائیل اور دیگر تمام لوگ داخل ہیں اس حکم میں۔ وہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہو ہی نہیں سکتا، نہ کہ ان کے آرزویں اور دعوے جو ہلاک ہونے والوں اور نجات پانے والوں کی وجہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، یعنی معاملہ یوں نہیں جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ من کسب سیئہ، جس نے کوئی برائی کمائی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، یعنی برائی کا ارتکاب کرنے والے کو اس کی برائی نے گھیر لیا اور اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ شرک کے علاوہ کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے، شرک ہی مین ہے اس میں۔ بندہ جب شرک میں پھنس جاتا ہے، شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، تو پھر وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے اور برائی اسے گھیر لیتی ہے، وہ پھر موحدانہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پس وہ آگ کے مستحق ہیں، ان کی زندگی میں اب جہنم ہی ہے، وہ جہنم کے مستحق ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ۔ اب دیکھو جی، جو خوارج ہے نا، یہ لوگ اس آیت سے اس بات کا استدلال کرتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر، سمجھ رہے؟ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے، حالانکہ یہ تو ان کے خلاف دلیل ہے، کیونکہ یہاں پر ظاہری طور پر شرک کے بارے میں ہے، یہاں پہ
ہر کبیرہ گناہ کے بارے میں یہاں تعلق نہیں ہے، یہاں خصوصاً شرک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ تو خوارج کا استدلال کرنا اس آیت سے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی وہ لوگ سیئاتن جو ہے نا، سیئاتن سے مراد یعنی کوئی بھی برائی لے لیتے ہیں، تو کوئی بھی برائی کا کام کرے، گناہ کا کام کرے، وہ کافر ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ و بچار ہے کہ لوگوں کے خوارج لوگوں کی، جو کہ سلف صالحین کا جو منہج ہے، سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے، مرتکب کبائر خلود فی النار نہیں ہیں۔ کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، الا یہ کہ وہ مشرک رہا۔ اگر اس کی زندگی میں شرک نہیں بلکہ کبیرہ گناہ زیادہ کیا ہے وہ، تو کبیرہ گناہ کی سزا کاٹنے کے بعد، جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد، اللہ کی رحم و کرم سے اور فضل سے وہ پھر جنت میں اس کے لیے داخلہ ممکن ہے، پاسبلٹی ہے، وہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کی زندگی میں شرک نہیں، صرف کبیرہ گناہ میں ملوث تھا وہ، تو سزا کاٹنے کے بعد وہ پھر اس کے لیے جنت ہے، خلود فی النار نہیں ہے، ہمیشگی کے لیے اس کو جہنم کی آگ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو خوارج کا جو عقیدہ ہے، یہ جو تکفیری منہج ہے، ہر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ آج کل کا ایک فتنہ ہے۔ کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، دیکھ لیا اس کو، فوراً فتویٰ لگا دیں گے کہ بندہ کافر ہے۔ تو کسی کو فوراً کسی کے اوپر کافر کا فتویٰ لگانا، یہ حکم لگانا، یہ درست بات نہیں ہے، اور کبیرہ گناہ کرنے پر کسی کو جہنمی قرار دینا یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ لوگ جہنم میں نہیں رہنے والے، الا ہے کہ ان کی زندگی میں مشرکانہ عمل ہو، وہ کھلے طور پر، واضح طور پر وہ شرک کرتے ہیں، ان کی زندگی میں شرک نہیں ہے، صرف کبائر میں ملوث ہیں، وہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ تو سلف صالحین کا عقیدہ، منہج سلف صالحین یہی ہے کہ وہ خلود فی النار نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سزا کاٹنے کے بعد اپنے رحم و کرم سے ان کو جنت میں داخلہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کے کتابیں اور اس کے رسولوں پر اور اس آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھو جی، ہم جو عمل کرتے ہیں نا، نیک عمل، اس کی قبولیت کے لیے دو کنڈیشن، دو شرط ہیں۔ ہم جو بھی عمل کریں گے اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے، پہلا شرط، اخلاص للہیت پر مبنی عمل ہوگا، خلوص للہیت کے ساتھ آپ وہ عمل کریں گے صرف اللہ کی رضامندی، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تبھی جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے گا۔ سیکنڈ کنڈیشن، دوسری شرط یہ ہے عمل کی قبولیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں خلوص للہیت کے ساتھ تقویٰ پر مبنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ منہج پر عمل کریں گے، تبھی جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو قبول فرمائے گا۔ صرف اخلاص ہے لیکن نبی کی اتباع نہیں، نبی کے منہج کی پیروی نہیں، تو وہ عمل بھی مردود ہے، بیکار ہے۔ نبی کی اتباع تو کر رہے ہیں لیکن خلوص للہیت نہیں، طریقہ صحیح ہے لیکن ریاکاری، تو پھر وہ بھی برباد، وہ عمل بھی برباد ہو جائے گا، وہ بھی رائے گا جائے گا۔ تو عمل کی قبولیت کی جو شروط ہے اس میں سے اہم دو شرط ہیں، دو کنڈیشنز ہیں۔ پہلا یہ کہ اخلاص پر مبنی عمل ہو، دوسرا یہ کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور منہج کے روشنی میں وہ عمل، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے گا۔ تو دیکھو جی، یہ دو آیات ہیں نا، اس کا خلاصہ کلام یہی ہے، نجات، کامیابی، فوز و فلاح کے مستحق صرف نیک کام کرنے والے اہل ایمان ہیں۔ ہلاکت، بربادی
ان کے نصیب میں ہے۔ جہنمی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو جنت میں داخلہ کا موجب عمل یہ ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا، اور عمل بھی تقوی خلوص للہیت پر مبنی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی روشنی میں ہو، تو عمل قابل قبول ہوگا اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پکا وعدہ لیا تھا۔ کن چیزوں کا وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت میں کسی اور غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک سے دور رہنا، عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین سے نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا۔ وذی القربى والیتامى والمساکین، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ وقولوا للناس حسنا، اور بات کرنا تو بھلی بات کرنا، اچھی بات کرنا لوگوں سے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز پابندی کے ساتھ قائم کرنا۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، لیکن تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اکثر جو ہے اعراض کرنے والے ہیں۔ تم میں سے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر گئے تم مگر تھوڑے تم میں سے اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ یعنی ان میں ایک جماعت ہے جو واقعی نیک عمل کرتی ہے، صالح عمل کرتی ہے، باقی لوگ دین سے پھر گئے۔ تو دیکھو جی، یہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں نا، یہاں حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی۔ توحید یہ اللہ کا حق ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یتیموں کے حقوق ادا کرنا، مساکین کے حقوق ادا کرنا، ہاں لوگوں کے ساتھ بھلی بات، اچھی بات، حسن سلوک سے پیش آنا، یہ حقوق العباد میں سے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ حقوق اللہ میں سے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، تو بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو باتیں ہیں یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں جو چند باتیں مذکور ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا حکم ہر شریعت میں دیا تھا۔ یہ جو اعمال یہاں ذکر ہے، مذکور ہے، تو یہاں پہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یعنی تورات میں بھی ان چیزوں کے بابت، ان چیزوں کے تعلق سے احکام مذکور ہیں، احکام موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل سے وعدہ لیے تھے، بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا، عبادت کرنا تو صرف میری کرنا، توحید کے مطابق زندگی گزارنا، والدین سے حسن سلوک کرنا، قرابت دار، یتیم، مسکین کے حقوق ادا کرنا، لوگوں سے اچھی بات، بھلی بات کرنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہ ہر شریعت میں یہ احکام مذکور ہیں، اور ہر زمان، ہر مکان میں مصالح عامہ پر مشتمل ہیں یہ احکامات۔ تو یہ دین میں ان کی حیثیت بنیاد کی ہے، اساس ہے، یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، جو دوسرے کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہو سکتی۔
یہ ایسے اعمال ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہوا، ہمیشہ اس پر عمل باقی رہا، ہر شریعت میں باقی رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اصولوں پر عمل کرنے کا حکم فرماتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، لیکن یہ ان کی سنگ دلی تھی، ان کا دل سخت ہو گیا تھا کہ جب بھی انہیں کسی بات کا حکم دیا جاتا تو بنی اسرائیل نافرمانی کرتے، جو بات کا حکم ان کو دیا جاتا اس کے اپوزٹ کام کرتے تھے وہ لوگ۔ اور دیکھو جی، اس لیے وہ پختہ قسموں اور مضبوط عہدوں کے بغیر کسی حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جب تک اگریمنٹ نہ ہو جائے۔ عمل کرنا بھی ہے تو اگریمنٹ کرواتے تھے، ہر چیز میں فائدہ تلاش کرتے تھے۔ لا تعبدون الا اللہ، یہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ عبادات کی جتنے بھی قسمیں ہیں وہ کسی اور کے لیے خاص نہیں، صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی ممانعت ہے اس آیت میں۔ لا تعبدون الا اللہ، عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ تمام کی تردید کی جاتی ہے، یہاں پہ صرف اللہ کو معبود برحق مانا جاتا ہے، اور طاغوت کی تردید کی جاتی ہے۔ ہر وہ راستہ جو شرک کے دروازے کی طرف لے جاتا ہے، ہر اس راستے کو طاغوت کہا جاتا ہے، اور اس سے دوری اختیار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھو جی، یہاں پہ اللہ کی جو حق ہے، اللہ کا جو حق ہے عبادت کرنا، توحید پرستی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کا جو حق ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اب یہاں پہ احسان میں ہر قسم کا حسن سلوک شامل ہے، یعنی قولی، فعلی اور ہر وہ رویہ شامل ہے جس پر حسن سلوک کا اطلاق ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ برے سلوک یا حسن سلوک نہ کرنا اس کی ممانعت ہے، اسے روکا گیا ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے۔ جس طریقے سے اوقات الصلاح میں نماز کی ادائیگی پابندی کرنا یہ ہم پر فرض عین ہے، اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ہم پر فرض عین ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور دوسری بات، برائی تو نہیں کرتے ہیں والدین کے سلسلے میں، کوئی برائی کا کام نہیں کرتے، لیکن حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، تو یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے لوگوں کے لیے، اللہ کا آرڈر ہے کہ عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے سوا غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان سے بھلی بات کرنا، اچھی بات کرنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ کرنا،
ان کی کیئر کرنا، ان کی ریسپیکٹ کرنا، پیرنٹس کی جو ریسپانسبلٹیز ہے اس کو ادا کرنا، پیرنٹس کے لیے ہم کچھ کیا کر سکتے ہیں، کیا حقوق ہے ان کے سلسلے میں، اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ والدین کچھ بھی کہے پلٹ کے جواب نہ دینا۔ لیکن کیا مسئلہ ہے جی، آج کل ہم اپنے معاشرے میں نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں، والدین کی کوئی کیئر نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ ہاں، والدین کی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے والدین سے مشورہ لو۔ کیا آج کل ہماری نوجوان نسل پیرنٹ سے کوئی آرڈر لیتی ہے، مشورہ پوچھتی ہے، صلاح مشورہ کا کام کرتی ہے؟ نہیں، سب اپنی منچاہی منمانی زندگی گزارتے، ماں باپ کی کوئی کیئر نہیں۔ ہاں، ریسپیکٹ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ماں کھانا پکا چکی ہے، کھانا پک گیا ہے، کھانا تیار کر چکی ہے، پلیٹ میں نکال کے رکھی ہے، بیٹا یا بیٹی آ کے کھائے، انتظار کر رہی ہے، بار بار بلا رہی ہے، بیٹا آ کے کھا لو، بیٹی آ کے کھا لو، لیکن ہم چٹ چیٹ میں بزی ہیں۔ ہم سوشل میڈیا میں جو فیک فرینڈس ہیں، ریئل فرینڈس بھی نہیں، اس میں مگن ہیں۔ اور والدین ہمارے کتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اولاد کا پیٹ بھر جائے۔ وہ بھوکی رہتی ہے لیکن والدین اولاد کی فکر کرتی ہیں، اولاد بھوکا نہ رہے۔ ماں بھوکی سو جائے گی لیکن اولاد کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گی۔ باپ بھوکا سو جائے گا، اولاد کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ باپ اپنا پیٹ کاٹ کے 2 وقت کی روٹی، ایک ہی وقت کی روٹی کھائے گا، اور والدین کے لیے 2 وقت کی، اولاد کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے کیسے کھائیں گے وہ اس کی سوچ و فکر میں رہے۔ ماں باپ کی بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک آپ دیکھ لیں۔ صرف جو ہماری جو زندگی ہے 30 سال سمجھو، بچپن سے لے کر ہمارے بچپنا، ہمارا لڑکپن، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا ٹین ایج، اس کے بعد یوتھ میں آگے ہم ینگ ہو گئے، تو یہ ساری جو زندگی ہے اس میں ہر ایک زندگی میں والدین کا ایک اہم کردار ہے، اہم رول ہے۔ تب جا کے ہم 30 سال 35 سال میں ایک اچھے پوزیشن پر پہنچتے، لیکن جب وہ اچھے پوزیشن کو حاصل کر لیتے ہیں تو ماں باپ کی کوئی کیئر نہیں کرتے۔ وہ ماں باپ جو بچپن میں ہمارے خاطر نیندوں کو قربان کیا، لذیذ کھانوں کو قربان کیا، پسندیدہ کھانوں کو قربان کیا، عیش و عشرت کی زندگی کو قربان کیا، نیند کو حرام کیا، پسندیدہ کھانا کھانے سے محروم رہے۔ دیکھو جی، ماں ہے نا، 9 مہینہ اپنے کوکھ میں، پیٹ میں بچے کو پالتی ہے، اس کی وزن ڈھوتی ہے، اور ساتھ میں اس کو جو ٹیسٹی فوڈ پسند ہے، اس کے جو پسندیدہ کھانے ہیں، اس سے بھی وہ پرہیز کرتے۔ کیوں؟ بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ اتنا ہی نہیں، جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو ڈیلیوری کے بعد بھی ماں بہت سنبھل کے کھانا کھاتی ہے، ٹھنڈا نہیں پیے گی، ٹھنڈا نہیں کھائے گی، ہاں، تیل کا سامان نہیں کھائے گی۔ یعنی کیوں؟ بچے کو کوئی الرجی نہ ہو جائے، بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ کیوں؟ بچہ میرے چھاتی کا دودھ پیتا ہے۔ ماں کتنا سوچتی ہے ہمارے لیے۔ وہ بچپن ہی نہیں، پھر لڑکپن، یعنی پھر جو ہے ہمارے خاطر دن رات قربان کرتی ہے، نیند قربان کرتی ہے، ہاں، ہمیں سلانے کے لیے رات بھر جاگتی ہے، اور جب ان کو اونگ آتا ہے، نیند تھوڑی نصیب ہوتی ہے، راحت کی نیند، تو پھر بچہ جب روکتا ہے فوراً اٹھ جاتی ہے، تڑپ کے فوراً اٹھ جاتی ہے کہ میرا بچہ پریشان ہے، میری بیٹی پریشان ہے۔ وہ ماں باپ جو ہمارے بچپن سے لے کے ایک اچھے پوزیشن پر لانے تک
30-35 سال کی عمر تک ہمارے پیچھے لگے رہے اور اپنے عیش و عشرت کو، اپنی جوانی کو، اپنے ذائقے کو، اپنے خواہش کو قربان کر رکھا، اپنی نیند کو حرام کر رکھا، صحیح سے 3 وقت کی روٹی ان کو نصیب نہ ہوئی، صرف ہمارے بارے میں سوچتے رہے، اپنے پیٹ کو کاٹ کے ہمیں پالا، اب خود بھوکے رہے ہمیں کھلایا. ان والدین کے ساتھ کیا رویہ، کیا سلوک ہے آج ہمارا؟ جب ہم اچھے پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ؟ آج کل نوجوان نسل جو سافٹ ویئر کمپنیز میں ایز اے امپلائی کام کرتے ہیں، فارن کنٹریز میں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں جو ایز اے امپلائی کام کر رہے ہیں، وہ باہر رہتے ہیں، لیکن اس دیش میں ان کے والدین جو زندگی گزارتے ہیں یہاں پر، تو ان کا دم گھٹتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، بیزارگی کی زندگی گزارتے ہیں. اس اولاد کو جس کو پڑھایا لکھایا، جس کے لیے اپنے ہر چیز کو قربانی دی، اپنے ہر چیز کی قربانی دی، وہ اولاد جب ایک پوزیشن پہ آتا ہے تو ماں کو چھوڑ دیتا ہے، والدین کی کیئر نہیں کرتا، والدین کی پرواہ نہیں کرتا. ہاں، کہا گیا فلا تقل لهما اف، کہ جب وہ بات کرے اور تمہیں کوئی بات ناگوار گزرے، پسند نہ آئے، تو تم ریورس میں، اپوزٹ میں تم اف بھی نہ کہو، بیزارگی محسوس نہ کرو، غصے میں بات نہ کرو، جھڑکو مت ان کو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، غصے میں بات نہ کرو. لیکن کیا ہوتا جی، آج کل ماں باپ، کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اینڈرائڈ فون کا دور ہے، لیپ ٹاپ کا دور ہے، کوئی چیز وہ نہیں جانتے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان پڑھ ہو کے بھی ہمیں اچھی پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کے حق میں کم سے کم دعا تو کرنا چاہیے جی. اب اپنے ضمیر سے ذرا سوال کرو کہ دن میں 5 وقت ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، کم سے کم جب ذکر و اذکار کرتے ہیں اس میں اپنے والدین کے حق میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا اہتمام کرتے ہیں، اس کی کم سے کم اتنا حق ادا کرتے ہیں والدین کے حق. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر، اس پوزیشن پر آئے، کامیاب ہیں الحمدللہ. لیکن کیا ان کی قربانیاں ہمیں یاد ہیں؟ کیا ان کے احسانات کو ہم فراموش کر سکتے ہیں؟ ان کے احسانات ہم پر اتنی ہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، سبحان اللہ. لیکن ان کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی کیئر نہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہزاروں فرینڈز ہیں ہمارے، سب کے لیے ہزاروں چیٹنگ کرنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، گھنٹوں گھنٹوں ان کے ساتھ، جو فیک فرینڈز ہیں، ڈپلیکیٹ فرینڈز، جن کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں یا ضرورت کے لیے، استعمال کے لیے کرتے ہیں. مطلب پرست ہیں لوگ، مفاد پرست ہیں، مفاد پرستی، مطلب پرستی کے لیے وہ لوگ آپ سے چیٹنگ کرتے ہیں. ان کو آپ کتنا وقت دے رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں. اور والدین، اللہ اکبر، والدین ہماری بات سننے کے لیے ترس جاتے جی. انتظار میں رہتی ہے ماں رات کے وقت کہ میرا بیٹا مجھے فون کرے گا، میری بیٹی مجھے فون کرے گی، بار بار فون کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کو یا بیٹی کو احساس نہیں کہ میری ماں میری منتظر ہے، میرے فون کی منتظر ہے، میرے کال کی منتظر ہے. اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ذرا اپنے نفس سے، اپنے ضمیر سے سوال کیجئے، کیا یہی ان کے قربانیوں کا صلہ دیا ہے ہم نے؟ اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی خواہشات، ہر چیز کو قربان کر دیا ہمارے لیے، اپنی نیند کو حرام کر لیا، صحیح سے کھانا نہیں کھایا وقت پہ ہمارے لیے. اب ہم اچھے پوزیشن پہ آ جانے کے بعد ان کو 5 منٹ کے لیے ان کو کال بھی نہیں کر پاتے. اللہ اکبر. کیا جواب دیں گے جی اللہ کے ساتھ؟ کیا یہ حسن سلوک کا معاملہ ہے؟ روزانہ 5 وقت جو ہے، روزانہ 24 آورز میں
5 منٹ کا وقت بھی نہیں ملتا ہمارے پاس. اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے. خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد، اپنے حق کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق کس کا فرماتا ہے؟ والدین کو مقدم رکھا ہے. والدین کے ساتھ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھا معاملہ کرو. بات کرنا ہے بھلی بات کرو، نرم گفتگو کرو، نرم لہجہ اپناؤ، ان کے اوپر تیوری نہ چڑھاؤ، جھڑکو مت، غصہ مت ہونا، اریٹیشن نہیں پیدا ہونا ان کی باتوں سے. خوش دلی کے ساتھ بات کرنا، مسکراتے چہرے کے ساتھ بات کرنا. آپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر والدین خوش ہو جائیں، دعائیں نکلیں ان کے دل سے. ایسا معاملہ کرنا ہے والدین کے ساتھ. لیکن اتنے گئے گزرے اولاد ہیں آج کل کے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے تو حسن سلوک دور کی بات. پینشن کا جو پیسہ ملتا نا جی، اللہ اکبر، پینشن کا جو پیسہ ملتا ہے، اب ان کی زندگی میں اس اولاد کی چکر میں، اس کو پالنے پوسنے کی چکر میں زندگی برباد ہو جاتی. ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہو جاتے، شوگر بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، کئی لا علاج مرض کے ملحق ہوتے ہیں. اب ٹیبلٹ لانے کے لیے ان کے پاس گاڑی نہیں، گاڑی ہے تو طاقت نہیں چلانے کی. اب منتظر ہوتی ہے کہ کوئی آئے میری مدد کرے، میری سپورٹ کرے. ایکچولی ہوتا کیا ہے، سپریٹ کر دیتے نا، شادی ہوئی سپریٹ کر دیے والدین کو، اس کی کوئی کیئر نہیں. اپنی اسمال فیملی ہے، ڈوپلیکس روم ہے، اے سی روم ہے، لگژری لائف زندگی گزار رہے ہیں، انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ. لیکن والدین کس حساب میں زندگی گزار رہے ہیں، کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ اللہ نے تو فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موڑ پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. یہ اچھا برتاؤ ہے؟ خود ڈوپلیکس روم میں رہیں، لگژری لائف زندگی گزارے، اور ماں باپ کو ریک شیڈ میں جھوپڑی کی زندگی گزارنے پر مجبور کریں. کیا جواب دیں گے اللہ؟ ایک طرف عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے سلسلے میں ہماری ماں جھوپڑی کے اندر رو رہی ہے، ریک شیڈ کے اندر رو رہی ہے کہ بیٹا 5 وقت یعنی 5 منٹ کا وقت نکال کے میرے پاس نہیں آتا. پھر بھی ماں دیکھیے کبھی اپنے دل سے بد دعا نہیں دے گی جی. آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، دل تڑپ اٹھتا ہے، لیکن بد دعا نہیں دیتی ہے کبھی. پھر بھی آپ ان کو ڈیوائیڈ کر دیں، الگ کر دیں، کہیں جھوپڑی میں رہنے پر مجبور کر دے، لیکن ماں کبھی اپنے اولاد کی برا نہیں سوچتی، کبھی بد دعا نہیں دیتی ماں. اور یاد رکھو، جن کے والدین ناراض ہوتے ہیں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. اور اللہ کو ناراض کر کے کون سی عبادت ہم کر رہے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہماری عبادات قابل قبول ہے والدین کو ناراض رکھ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ والدین کو ناراض رکھتا ہے وہ گویا اللہ کو ناراض رکھتا ہے. جن کے والدین ان سے، اولاد سے ناراض ہیں، گویا اللہ بھی ان سے ناراض ہے. اب کتنی عبادات ہم کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر کے کر رہے ہیں، تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے، والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو بتا یہ رہا تھا کہ جھوپڑی میں زندگی گزار رہے ہیں، پینشن کا اماؤنٹ آتا ہے، لیکن میڈیسن خریدنے کے لیے یا تو گاڑی نہیں، گاڑی ہے تو چلانے کی طاقت نہیں. اب وہ جو ہے ویٹنگ میں رہتے کہ کوئی آئے گا میری سپورٹ کرے گا. بے یار و مددگار ہم چھوڑ دیتے ہیں والدین کو، یا جو ہے خود مجبوری میں دھکے کھاتے ہوئے کسی طریقے سے جا کے اپنی علاج کرواتے ہیں. کیا اس دن کے دیکھنے کے لیے آپ کو اس مقام پر لا کھڑا ہو والدین کہ میرا بیٹا سافٹ ویئر امپلائی رہے گا اور مجھے جھوپڑی یا ریک شیڈ میں زندگی گزارنے پر مجبور کرے گا، اور کم سے کم میرے میڈیسن لانے کی بھی اس کی کوئی طاقت نہ ہوگی، وہ انٹرسٹ نہیں دکھائے گا اس میں. والدین کے لیے وقت نکالیں. اگرچہ والدین کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں
تو آپ خوش نصیب انسان ہیں۔ کیا والدین اگر آپ کی زندگی میں آپ کے سر پر ان کا سایہ ہے اور ان کی دعائیں روز آپ لیتے ہیں، خوش نصیب انسان ہیں آپ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن والدین کی زندگی میں رہتے ہوئے آپ کے سلسلے میں ان کے دل سے دعائیں نہیں نکلتی، بد نصیب انسان ہیں۔ چاہے کروڑ پتی بن جائیں، آپ کی زندگی میں سکھ، چین، قلبی سکون حاصل نہیں ہونے والا۔ آج ہماری زندگی میں ٹینشنز ہیں، پرابلمز ہیں، کیوں؟ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے ہمارے پاس ہے، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دلی سکون، قلبی سکون سے محروم ہیں ہم۔ قلبی سکون سے محروم رہنا عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب دے کر رہتا ہے، آخرت میں تو عذاب ہے، دنیا میں بھی اس کا عذاب مل کر رہتا ہے۔ کون سا عمل ہے وہ؟ والدین کی نافرمانی۔ والدین کے نافرمان اولاد کو دنیا میں اللہ سزا دے دیتا جی۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، کیا سلوک ہے۔ کیونکہ آج کل اکثر والدین اپنی پینشن کی ملی ہوئی رقم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں۔ یاد رکھو اللہ سب کچھ دیکھ رہا، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی کام تمہاری زندگی میں ریپیٹ ہونے والا ہے۔ تمہارے اولاد، تم والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو، جب تمہارے پوزیشن پہ تمہاری اولاد آئے گی نا، تمہارے ساتھ وہی بدسلوکی کرے گا، وہی ناروا سلوک ہوگا۔ اگر خوشحال زندگی دیکھنا چاہتے ہو اور اپنے حق میں اپنے اولاد کو حسن سلوک کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد تیار ہو رہی ہے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، آپ جب بڑھاپے میں آئیں گے تو اچھا برتاؤ کریں گے، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، محاورہ ہے نا۔ تو آپ اچھا کام کریں گے، بھلائی کا کام کریں گے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے، تو پھر آپ کی جو اولاد، جو نیکسٹ جنریشن ہے، آپ کے والدین تو زندگی بھر نہیں رہنے والے، جب ان کی وفات ہو جائے گی، آپ ان کے پوزیشن میں بڑھاپے میں آئیں گے تو اچھا سلوک کریں گے۔ ان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں، ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رہے ہیں، تو ان کو تو ریک شیڈ نصیب ہے، سمجھ رہے؟ ان کو تو جھوپڑی نصیب ہے۔ تمہارا جو وقت آئے گا، تمہارا جو دور آئے گا، تمہاری اولاد کی جوانی جب آئے گی اور تم جب بڑھاپے میں جاؤ گے تو تمہیں فٹ پاتھ بھی نصیب نہ ہوگا۔ تو وہ دور آنے سے پہلے ابھی سدھر جاؤ، معافی مانگ لو جا کے۔ مس انڈرسٹینڈنگ، پراپرٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، پراپرٹی شیئرز کے ایشوز ہوتے ہیں، والدین سے بات کرنا چھوڑ دیتے اولاد کہ اس اولاد کو زیادہ دے دیا، مجھے کم دے دیا، صرف پراپرٹی کے ایشوز کی وجہ سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی میں قلبی سکون چاہتے ہیں، قلبی راحت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کریں، بھلی بات بولیں، نرم گفتگو کریں، اچھے لہجے میں گفتگو کریں، ان کے ہر حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کریں، حتی الامکان خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی ڈیپینڈ اپنے بیوی پر نہ ہو۔ آپ جتنے دل سے کام کریں گے نا، آپ کی بیوی اتنا نہیں کرے گی، کیونکہ دوسرے کی بیٹی ہے وہ۔ تو اولاد کو چاہیے کہ والدین کے حقوق جو بھی ہیں، ان کے جو ضروریات ہیں، اس کو پورا کرے، حتی المقدور پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے ان سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اچھا رویہ اپنانا، احسان کا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کی جو حقوق ہے وہ حقوق ان کا ادا کرو، یتیموں اور مسکینوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی احکامات ہیں نا جی، یہ ساری شریعت میں یہ احکامات شامل ہیں۔ اسی لیے بنی اسرائیل
کس کو فالو کرتے؟ تورات موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل، اس میں بھی یہ شریعت میں یہ تمام احکامات نازل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ حکم دیا کہ تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے اچھی بات کہنا، غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک کرنا، یعنی آپ مسلمان ہیں اور آپ کے والدین پیرنٹس نان مسلمس ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ پیش کرنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے رویہ پیش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری ماں آئی ہیں جو غیر مسلم ہیں، کیا میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے، ماں کے حقوق ادا کرو۔ تو پتہ چلا کہ غیر مسلم والدین بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی انسانیت کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اب یہ جو وقول للناس حسنا ہے تو بھلی بات، قول حسن میں بہت ساری چیزیں آتی، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، علم سکھانا، سلام پھیلانا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، بہت ساری باتیں آتی ہیں قول حسن میں۔ چونکہ ہر انسان اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا نا، ہر کوئی مالدار نہیں ہوتا ہے اور استعداد بھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے اسے ایک ایسی چیز کا حکم دیا گیا جس کے ذریعے سے وہ تمام مخلوق کے حسن سلوک سے پیش آنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہے قول حسن، اچھی بات، بھلی بات، نرم گفتگو، نرم لہجہ، عزت کے ساتھ پیش آنا، اکرام و تکریم کے ساتھ پیش آنا۔ تو اسی کے ضمن میں لوگوں کے ساتھ بری گفتگو کرنے کی ممانعت بھی آتی ہے۔ بات کرنا ہے، گندی بات نہیں ہوگی، بری گفتگو نہیں ہوگی، برا لہجہ نہ ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کفار کے ساتھ بھی کلام کرنا ہے تو اچھا کلام کرنا ہے، اچھی بات، بھلی بات بولنی ہے، گندی بات نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یعنی اہل کتاب سے بھی، یہود و نصارہ، کرسچنز اور جیوز جو ہیں جن سے ہمارا معاملات ہوتا ہے، ان سے بھی اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو انسانی آداب میں سے جن کی تعلیم اللہ نے اپنے بندے کو دی ہے، یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اقوال اور افعال میں پاکیزہ رہے، فحش گوئی، بیہودہ باتیں سے اپنے آپ کو دور رکھے، گالی گلوچ اور سے دور رہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے، بلکہ اس کے برعکس حسن خلق، اچھے اخلاق، بردباری، حلم، حکمت، ایک کے ساتھ اچھے سلوک اور مخلوق کی جو پریشانیاں ہیں، جو ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس پر جو ہے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے کاموں کا حکم دینے کے بعد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا بندوں پر ایک احسان ہے کہ اس نے ان باتوں کا انہیں حکم دیا اور اس طرح انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا اور اس سے عہد و میثاق لیا، تولیتم یعنی تم نے ان کے احکام سے روگردانی کرتے ہوئے پیٹ پھیر لی۔ اس لیے پیٹ پھیر کر جانے والا کبھی کبھی واپس لوٹنے کی نیت سے بھی پیٹ پھیر کر جاتا ہے، مگر یہ لوگ بنی اسرائیل تو احکام الہی میں سرے سے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے لوگ شریعت میں، اور نہ ان کی طرف لوٹنے کا کوئی ارادہ تھا۔ فنعوذ باللہ من الخذلان۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ ہو ان تمام رویوں سے، سلوک سے، روش سے جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ فنعوذ باللہ من الخذلان۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے لوگ تم میں سے، یعنی ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، تاکہ اس وہم کا ازالہ ہو جائے کہ تمام لوگوں نے اللہ کے احکام سے روگردانی نہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ چند لوگ ہیں، ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے یہودیوں کی جو روش ہے اس سے محفوظ رکھا اور ان کو دین پر استقامت اور ثابت قدمی عطا کی۔ تو بنی اسرائیل میں بھی مومنین تھے، اس کا ذکر ہوا،
لیکن بہت کم، بہت تھوڑے۔ بہرحال بہت سارے باتیں ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے، دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جتنے بھی احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں نازل کیے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے دور رہنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے رشتہ دار، یتیم، مسکین کے جو بھی حقوق ہیں ان کے ساتھ جو اچھا معاملہ کرنا ہے اس کی توفیق دے ہمیں، اس کی ادائیگی کی توفیق دے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور زکوٰۃ کے اہل ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔